بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم پر سے یہ جو دن اور راتیں گزر رہی ہے، یہ بہت ہی اہم اور فضیلت والے دن اور رات ہے. یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہم پر سے گزر رہا ہے. اس مہینے کی اور خصوصیت کے ساتھ ان 10 دن اور 10 راتوں کی بہت فضیلت ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ اسلامی مہینے کا بالکل آخری مہینہ ہے. اس کے بعد کا جو مہینہ ہوگا اس سے نیا اسلامی سال شروع ہوگا. تو یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ. دوسرا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، جس کا قرآن کریم میں 10ویں پارے میں بھی ذکر ہے. وہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں سے ایک رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. تو دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس کی تفصیل ہے جو گزشتہ بیانوں کے اندر میں بیان کر چکا ہوں. تیسرا کہ اسلام کی جو 2 عیدیں ہیں اس میں سے ایک عید اسی مہینے کے اندر ادا کی جاتی ہے. یہ خود ایک فضیلت کا سبب بن گیا. چوتھی چیز کہ اسلام میں قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو پورے سال میں اس کے ادا کرنے کا بس ایک ہی وقت ہوتا ہے وجوب کے اعتبار سے، جس کے خاص فضائل ہیں، خاص مسائل ہوتے ہیں. تو یہ قربانی والی عبادت بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے. اسی طریقے سے 5ویں چیز کہ حضور اکرم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان 10 دن اور 10 راتوں کی قسم کھائی. والفجر ولیال عشر. یہاں پہ فجر سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک عرفہ کے دن کی فجر ہے. ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں. والشفع والوتر. وتر جو ہے وہ طاق کو کہتے ہیں اور شفع جو ہے جفت کو کہتے ہیں. تو شفع سے مراد 10ویں ذی الحجہ اور وتر سے مراد 9ویں ذی الحجہ. تو یہ بھی ایک فضیلت کا سبب بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. تو یہاں پر اہمیت سوائے اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دن اور یہ راتیں، اور خصوصیت کے ساتھ 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ. 9ویں ذی الحجہ کو تو ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو ہم عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں.
یہ اللہ کے نزدیک خاص اہمیت اور فضیلت اور احترام والے دن اور راتیں ہیں. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر من هذه الايام العشر، کہ پورے سال کے اندر بہت سارے دن آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت اور کوئی بھی نیکی کا کام، چاہے وہ نیکی کے کام گناہوں سے بچ کر ہو یا باقاعدہ نیکی کے کام، تو ان 10 دن اور 10 راتوں میں نیکی کرنا اور عبادت کرنا یہ اللہ کو جتنا پسند ہے، اتنا پسند ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کی جانے والی نیکیاں نہیں ہیں. ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر نیکیاں کی جائے تو وہ بھی پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں کی نیکیوں اور عبادتوں سے زیادہ پسند نہیں ہے. گویا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی معمولی سی بھی نیکی کر دی جائے اور ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں بڑی سے بڑی نیکی کر دی جائے، پھر بھی وزن کے اعتبار سے ان 10 دنوں میں کی گئی ایک معمولی سی نیکی کا درجہ بڑھ جائے گا. اتنا دھیان میں رکھیے کہ یہ فضیلت رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر ہے. رمضان کے مہینے کی مستقل اپنی فضیلت ہے. رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر باقی دنوں کی نیکیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. اب صحابہ کرام نے سوال کیا، جیسے کہ صحابہ کرام کا مزاج تھا عمل کرنے کا، اور وہ سوچتے بھی تو بہت ساری چیزیں. تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس کے تو آپ نے بہت فضائل بیان کیے ہیں اور بہت زیادہ اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. تو اگر ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کسی نے جہاد جیسی بہت بڑی نیکی کی اور ان 10 دنوں میں معمولی سا کوئی صدقہ کیا، معمولی سی کوئی نیکی کی، تو کیا تب بھی یہ نیکی ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کیے گئے جہاد کے مقابلے میں بڑھ جائے گی یہ نیکی؟ یہ سوال تھا. وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اتنی بڑی نیکی کے مقابلے میں یہ معمولی سی نیکی بھی بڑھ جائے گی کہ ان 10 دنوں میں کوئی معمولی سی بھی نیکی کی اور ان 10 دنوں سے ہٹ کر تم نے جہاد جیسی بڑی بڑی نیکیاں کر لی، پھر بھی اس کے مقابلے میں یہ نیکی بڑھ جائے گی. صرف ایک شکل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا، یہ کہا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں کوئی شخص رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. ان 10 دنوں کے علاوہ دنوں میں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلا اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اور اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان کو بھی لٹا دیا، مال کو بھی لٹا دیا، تو اس شخص کی نیکی تو آگے بڑھ جائے گی ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیوں کے مقابلے میں. لیکن اگر ہوئی ایسی شکل کہ انسان گیا تھا اپنے مال سے لیکن وہ شہید نہیں ہوا، صحیح سالم اپنے گھر میں واپس آ گیا، یا گیا تھا اپنے مال سے نہیں کسی اور کے سپورٹ سے، کسی اور نے پیسہ دیا، کسی اور نے تعاون کیا اور کسی اور کے تعاون سے گیا تھا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر پھر اس کی نیکی جو ہے نا ان دنوں کی نیکی کے مقابلے میں بڑھ نہیں سکتی ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. کا یہ مطلب ہے. تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اسی طریقے سے ترمذی ہی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سے ملتی جلتی روایت ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو جتنی پسند ہے اتنی پسند کسی اور دنوں کی عبادت نہیں ہے. ان 10 دنوں کے روزے 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں، اور ان 10 راتوں کی عبادت یہ شب قدر کے عبادت کے برابر ہے. شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. اس میں ایک چیز یہ دھیان میں رکھیے
کہ یہاں پہ جو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے روزے 10 دنوں کے روزے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں. خیر میں آگے وضاحت کرتا ہوں اس کے سلسلے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں بہت مبارک ہے جو ہم پر سے گزر رہے ہیں. لاکھوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور بندیاں جو ہے یہ حرم میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج میں گئے ہوئے ہیں، مدینہ بھرا ہوا ہے، مکہ بھرا ہوا ہے. ان کی دعائیں ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ میں ہماری دعائیں بھی شامل ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس لیے 10 دن اور 10 راتیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے. یہ اصول بھی دھیان میں رکھیے کہ جن جگہوں میں یا جن وقتوں میں عبادت کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے تو غفلت اور گناہ کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا ہے. یہ دھیان میں رکھیں. جس طرح حرم مکہ میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ایک گناہ کا درجہ بھی ایک گناہ کا نہیں رہتا، وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور روایت ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں حرم کے اندر 1 گناہ کروں اس سے بہتر ہے کہ حرم کے باہر 70 گناہ کروں. یعنی حرم کے باہر کے 70 گناہ اور حرم کا 1 گناہ یہ بالکل برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ میں عبادت کا بھاؤ بڑھ گیا تو گناہ کا بھاؤ بھی بڑھ گیا. تو اسی طریقے سے ان دنوں میں جب عبادت اور نیکی کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے ان دنوں میں گناہ انسان کرے گا، غفلت برتے گا. نیکیوں کے اندر اگر غفلت اور سستی برتے گا تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت وزنی چیز ہے، بہت ناراض ہوتے ہیں. اس چیز کو بھی دھیان میں رکھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت اچھی مثال دی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ان 10 دن اور 10 راتوں کی عبادت اور اس میں نیکی اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کا درجہ کس طریقے سے بڑھتا ہے، اللہ کو کیسا پسند ہے. بولے اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، جس سے آپ کو محبت ہو گئی ہے، آپ ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اسی کا تصور، آرام بھی کر رہے ہیں تو اسی کا تصور، چل بھی رہے ہیں تو اسی کا تصور، ہر چیز میں جیسے کہتے ہیں یہ انسان تو کھویا کھویا رہتا ہے. یہ انسان کھویا کھویا مطلب کسی کی محبت اس کے دل اور دماغ کے اندر سما گئی ہے. اور ہمیشہ آپ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی راستے میں اس سے ملاقات ہو جائے، تھوڑی دیر کھڑے رہ کر ہم بات کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر کچھ بات چیت کرنے کا موقع مل جائے، لیکن موقع ہی نہیں ملتا. اتفاق سے ایک دن اس انسان کا فون آ گیا جس سے آپ محبت کرتے تھے، بھائی فلاں جگہ ہماری ملاقات ہوگی اور اتنے بجے سے اتنے بجے ملاقات ہوگی، تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے بھائی؟ ہاں بھائی. اس وقت میں اگر آپ کو ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے، ساری دنیا کی دولت اور پیسہ دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ چیز لے لو اور جس سے آپ کو محبت ہے اس سے ملاقات 1 گھنٹے کی چھوڑ دو، تو انسان جو ہے وہ تمام دولت کو تو ٹھکرا سکتا ہے لیکن اس 1 گھنٹے کی ملاقات کو نہیں ٹھکرا سکتا. بھئی یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ سمجھ لو کہ وہ محبت کے راستے سے گزرا ہی نہیں ہے. جو محبت کے راستے سے گزرا ہے اسی کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بالکل یہی مثال سمجھ لو کہ تم ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہو اللہ کو، ہمیشہ اللہ کو سوچا کرتے ہو. جیسے شاعر کہتا ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہمیشہ میں سجدہ کرتا ہوں تیرا تصور کر کے کہ بھئی میں اپنے محبوب کے دونوں قدموں کے درمیان جو ہے نا اپنا سر رکھ رہا ہوں، یادیں بھی ہیں اور ان کے لیے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کو راضی کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا ہے کہ ان سے ملاقات ہو، بات چیت ہو، قربت ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو بھئی یہ 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں ملوں گا، تمہاری ملاقات ہوگی. اب اس اعلان کے بعد بھی
اگر کوئی انسان ان 10 دن اور 10 راتوں کو وصول نہ کرے تو اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے زبان پر صرف اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ دل میں محبت ہوتی تو وہ تو دنیا کی محبتوں کو، دنیا کے تعلقات کو، دنیا کے پیسے اور حکومت کو چھوڑ دیتا اور وصول کرتا اس بات کو، لیکن پھر بھی وصول کرنے کی کوشش نہیں کی، تو مطلب کہ وہ محبت کی گرمی نہیں ہے۔ صرف جیسا علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہیں سکا۔ تو خیر یہ 10 دن 10 راتوں کی فضیلت ہے۔ ان 10 دن اور 10 راتوں کے اندر کرنے والے اعمال کیا ہیں؟ مختلف اعمال ہیں۔ مثلا ایک عمل ہے روزہ، جیسے میں نے ترمذی کی روایت بتائی کہ ان 10 دن کے روزے یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن 10 دن سے مراد یہاں پہ صرف 9 ہی دن ہے، 10 دن نہیں ہے۔ اس سے کہ 10واں دن 10ویں ذی الحجہ ہے اور وہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 5 دن۔ ایک تو رمضان کے ختم ہونے پر جو عید آتی ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسرا یہ 4 ایام تشریق۔ 4 ایام تشریق کون کون سے؟ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ، 13ویں ذی الحجہ، یہ 4 دن اور ایک دن وہ عید الفطر کا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ جس دن میں انسان چاہے روزہ رکھے۔ تو یہاں پہ عشرے سے مراد یہ 9 دن، اس لیے کہ عربوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اکائی کو گنتے ہی نہیں ہے اور کبھی کبھی پوری گن لیتے ہیں۔ جیسے بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 60 سال تھی، حالانکہ حضور کی کتنی عمر رہی ہے بھائی؟ 63 سال، لیکن بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 60 سال رہی ہے۔ تو 60 سال کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے عرب جو ہے وہ اکائی کو گنتے ہی نہیں ہے، 3 کو ہٹا دیا، صرف 60 ہی سال، 60 ہے، 70 ہے، اس کے بعد کی جو 3 اکائی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہوا ہے کہ 9 دن اور اس کو 10 دن بنا دیا، اس لیے کہ وہ اکائی کو پورا گنتے ہیں۔ اکائی سے پہلے 9 دن کو نہیں مانتے، وہ پورا 10 دن بولتے ہیں۔ تو وہ عربوں کے بلاغت اور ان کا ایک بولنے کا انداز تھا، اسی انداز کے مطابق کتنی چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر آتی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی 10 دن کی روزے، کیسے 10 دن کے روزے؟ روزے تو 9 دن کے ہیں، 10واں دن تو 10ویں ذی الحجہ کا ہے۔ تو اس کا میں نے آپ لوگوں کو جواب دے دیا کہ مراد تو 9 دن ہے، لیکن یہاں پہ 10 کا لفظ جو بولا گیا ہے وہ عربوں کی اس ثقافت اور بلاغت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو خیر پہلا عمل تو کیا ہے؟ 9 دن کے روزے، اور 9 دن کے روزوں کی میں نے فضیلت بیان کی، بلکہ یہ فضیلت سمجھ لو کہ صرف 8 ہی دن کے روزوں کی ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک، کیونکہ 9ویں ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے یہ دوسرا عمل ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، کہ اس کی وجہ سے اگر کسی نے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، گزشتہ 1 سال کا روزہ اور آئندہ 1 سال کا روزہ۔ تو اس 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی تو یہ فضیلت ہے۔ 9ویں ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ عام مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی بالاتفاق سنت، لیکن جو حاجی حج میں ہوتے ہیں اور عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ طاقت ہے ان کے اندر روزہ رکھنے کی اور انتظام وغیرہ کے اندر کوئی دشواری ان کو نہیں ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ اسے مکروہ کہتے ہیں لیکن مکروہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم تھک جائیں گے، کمزوری پیش آ جائے گی، تو پھر ان لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ روزہ نہ رکھنا اور روزہ رکھنا دونوں کے دلائل احادیث کے اندر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ ہے، اسی طریقے سے حضرت اسامہ ہے،
اور اسی طرح 2-3 اور صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، وہ عرفہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اس سے جواز ثابت ہو گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ نہیں رکھا، حضرت عمر نے بھی روزہ نہیں رکھا، حضرت ابوبکر نے بھی روزہ نہیں رکھا، حضرت عثمان نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت عرفہ کے دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، یعنی حاجی لوگوں کے لیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے حضور کے ساتھ حج کیا، حضور نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ پھر میں نے حضرت ابوبکر کے ساتھ میں حج کیا، انہوں نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ پھر میں نے حج کیا حضرت عمر کے ساتھ میں، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ پھر میں نے حج کیا حضرت عثمان کے ساتھ میں، انہوں نے بھی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ تو حدیث کی شروحات میں لکھا ہوا ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں بھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں تجھے منع بھی نہیں کرتا ہوں، اگر تیرے اندر سکت ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ حضور نے بھی روزہ نہیں رکھا، حضور کے بعد آنے والے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر نے بھی نہیں رکھا، ان کے بعد حضرت عمر نے بھی نہیں رکھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں رکھا، تو ان حضرات کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان حضرات کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اپنے وقت کے امیر تھے، اور امیر کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بھئی ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان ٹور لے کر جانے والا ہے، اور ایک انسان تو وہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پیسے دے دیے، اب سارا کام ٹور والا کر رہا ہے، ہم کو تو صرف اس کے کہنے کے مطابق فالو کرنا ہے۔ تو بھائی جو اس کے ساتھ جانے والے ہیں ان کو اتنی مشقت نہیں ہوتی ہے جتنا اس انسان کے سر پر ذمہ داری ہوتی ہے جو ٹور لے کر جانے والا ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے نا بات کو؟ تو وہ تو صرف 50-60 حاجیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہاں تو پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کو سنبھالنا ہے عرفہ میں، مینا میں۔ تو اس تھکن کی وجہ سے نہ حضور نے روزہ نہ رکھا اور نہ بعد والے امیر المؤمنین نے روزہ رکھا ہے، یہ وجہ سے۔ ورنہ اگر کسی کا نہ سکت ہے روزہ رکھنے کی تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام امت کی مصلحت کی خاطر چھوڑ رہے ہیں۔ کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، لیکن مزدلفہ کی رات حضور نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، لیکن مزدلفہ کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ اچھا، آدھی رات سے تہجد میں حضور اٹھ جاتے تھے، لیکن فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں وہ اتنی مختصر پڑھتے تھے، اتنی مختصر کہ ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل واللہ احد، جبکہ پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، آدھی رات تک نماز پڑھتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے کی جو سنتیں اتنی مختصر پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کے وقت میں تو ساری امت کو جاگنا ہی جاگنا ہے۔ اگر حضور نے فجر کی فرض سے پہلے کی 2 سنتیں بھی بہت لمبی کر دی تو پھر امت کو مشقت ہو جائے گی۔ تو امت کی مشقت کے خاطر بعض کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ خیر، یہ تو میں نے نویں ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں آپ کو کہہ دیا۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی نویں ذی الحجہ کس حساب سے، عرفات کا دن کس حساب سے، سعودیہ کے حساب سے یا اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے، یہ بھی پوچھتے ہیں نا۔ تو بھائی اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے نویں ذی الحجہ دیکھا جائے گا۔ جس طریقے سے چاند ہے، حضور نے کیا ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، بھائی چاند دیکھ کے روزے کی ابتدا کرو اور چاند دیکھ کر روزے کو چھوڑ دو۔ اب سعودیہ میں روزہ چاند نظر آ گیا تو کیا ان کا چاند دیکھ کر ہم رمضان شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں کی رویت ہونے کے بعد ہم روزہ شروع کرتے ہیں رمضان کا۔ تو ایک اصول ہمیشہ دھیان میں رکھو کہ اسلامی مہینوں کے اندر رویت ہلال کا اعتبار ہے۔ اب اگر سعودیہ کی رویت ہلال ہم سے ایک دن پہلے ہو گئی تو ان کی نویں ذی الحجہ ہم سے ایک دن پہلے ہو گئی، اور ہماری رویت ہلال ایک دن کے بعد ہوگی تو پھر ہمارے لیے نویں ذی الحجہ جو ہے وہ ایک دن کے بعد ہوگی۔ یہ تو دوسرا عمل ہو گیا۔ تیسرا عمل خاص عید کی رات کو زندہ کرنا ہے۔ عام طور پر عیدین کی جو راتیں ہوتی ہے وہ گپ شپ میں، یہاں وہاں گھومنے پھرنے میں لوگ گزار دیتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ من احیا لیلتی العیدین لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، جو انسان عیدین کی دونوں راتوں کو زندہ کرتا ہے تو اس کا دل حشر کے میدان میں اس وقت نہیں مرے گا جب سب کے دل مر چکے ہوں گے، سب کے دل مر چکے ہوں گے، لیکن اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کی کیا اہمیت ہے۔
चौथा अमल यह है कि जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया और 10वीं जुल्हिज्जा यानी ईद उल अजहा के दिन जिसकी कुर्बानी है तो उसके लिए मुस्तहब और अफजल ये है कि वो अपने बाल भी न काटे, अपने नाखून भी न काटे। ये इस्तेहबाब है, समझ लीजिए। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि किसी के बाल काटे हुए और किसी के गैर जरूरी बाल काटे हुए और नाखून काटे हुए 40 दिन से ज्यादा का अरसा गुजर गया, उसने ध्यान नहीं दिया और जिल्हिज्जा का चांद नजर आ गया, तो अब उसके लिए तो जरूरी होगा कि वो अपने नाखून भी काटे, बाल भी साफ करे। इसलिए कि 40 दिन से ज्यादा मकरूह तहरीमी है बाल को रखना। लेकिन अगर 40 दिन के अंदर अंदर का हिस्सा है तो फिर बेहतर यह है कि वो बाल और नाखून न काटे। ये बाल और नाखून न काटने का जो मसला है मैंने आपको बताया कि मुस्तहब है। ये इस वजह से कहा कि लोग इस पर इतना गुलू करते हैं, इतना गुलू करते हैं, लोगों ने इसको वाजिब का दर्जा दे दिया है। वो मामूली से अगर बाल भी गिर जाते हैं, अरे बहुत बड़ा वाजिब हमारा छूट गया। कितने हाजी वहाँ मक्का से फोन करके पूछते हैं, नहीं हमने उम्रा कर लिया है, हमारा हज तमत्तो था, अब तो 10वीं जुल्हिज्जा के महीने शुरू हो चुके हैं, तो अब हम हलक तो नहीं करा सकते, क्या करें? भाई यहाँ तो एहराम से निकलने के लिए हलक कराना या कसर कराना जरूरी है आपके लिए, नहीं कराओगे तो आपका एहराम ही नहीं खुलेगा। तो जहाँ पे बाल काटना और नाखून काटना वाजिब और जरूरी हो तो वाजिब का दर्जा पहले होगा, और जहाँ पे हमारे सामने कोई वाजिब का हुक्म नहीं है तो फिर इस इस्तेहबाब पर हम अमल करें। ये मसला है। पांचवी चीज इसके अंदर क्या है? तकबीर तशरीक है। तकबीर तशरीक शुरू होती है 9वीं जिल्हिज्जा के फजर से लेकर 13वीं जिल्हिज्जा के असर तक। अगर हम बकरीद के दिन ईद की नमाज भी अगर मिला ले तो तकरीबन 24 नमाजें होती है। हर फर्ज नमाज के बाद अगर हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो मर्द हजरात ये तकबीर तशरीक वाजिब है, मर्दों पर भी वाजिब है, औरतों पर भी वाजिब है, शहर में रहने वालों पर भी वाजिब है, देहात में रहने वालों पर भी वाजिब है। इसी तरीके से कोई मुकीम हो उस पर भी वाजिब है, कोई मुसाफिर हो उसके ऊपर भी वाजिब है। मर्द लोग बुलंद आवाज से पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगी। कितनी मरतबा पढ़ना है भाई? अहनाफ के नजदीक सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है। तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को रखा था ज़बह करने के लिए। ये मंजर देखकर हजरत जिब्रील ने कहा था अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि भाई मेंढे को लेकर जाओ ताकि मेंढा जो है ना वो ज़बह हो, इस्माइल बच जाए। तो मेंढे को देखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा कि अल्लाह ने किस तरीके से मुझे बचा लिया और मेरी जगह पे मेंढा ज़बह हो गया, तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह तबारक व तआला को ये कलमा इतना पसंद आ गया कि ये तकबीर तशरीक के वजूब के तौर पर उम्मत के ऊपर लाजिम कर दिया गया। फर्ज नमाज जैसी ही खत्म हो फौरन हम बुलंद आवाज से पढ़े। इमाम का भूल जाए तो मुक्तदी जोर से पढ़ के याद दिलाए। और अगर कोई अपनी इंफिरादी नमाज पढ़ रहा है और भूल गया, और भूल ऐसा गया कि नमाज सलाम फेरने के बाद उसने वजू तोड़ दिया या किसी से बात कर ली या मस्जिद से निकल गया या उसका सीना किबले से फिर गया, तो इन तमाम सूरतों में अब तकबीर तशरीक का पढ़ना उससे अब साबित हो जाएगा, गुनाह भी नहीं होगा और इसकी सजा भी नहीं होगी। आई बात समझ में? गुनाह तो इस वजह से नहीं होगा कि इसने जानबूझकर तो छोड़ा नहीं है। गुनाह तो उस वक्त होता है जब इंसान कोई गलत काम करे जानबूझकर तो भूल गया था, तो हुजूर ने तो इरशाद फरमाया कि भाई मेरी उम्मत से भूल और निस्यान जो है वो माफ है, इसलिए गुनाह नहीं होगा। और इसकी सजा इसलिए नहीं है कि इसकी सजा साबित नहीं है, इसकी सजा साबित नहीं है। एक बात और ध्यान में रखें कि अगर कोई इंसान इन 9वीं जिल्हिज्जा से लेकर 13वीं जिल्हिज्जा तक की अगर उसकी कोई नमाज सजा हुई और वो इन दिनों के अलावा दिनों में नमाज सजा कर रहा है, तो उस नमाज के बाद फिर तकबीर तशरीक नहीं पढ़नी है। या इन दिनों में किसी दूसरे दिन की कज़ा नमाज पढ़ रहा है तो ही तकबीर तशरीक नहीं पढ़नी है। इस वक्त की जो अदा नमाज है बस उसी के बाद में पढ़नी है। अल्लाह ताला हमें